ہمارے رحیم خواتین حضرات، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سلطان فیاض سے، جو کہ سلطان باہو کی 9th جنریشن ہے، جو کہ اس وقت پاکستان میں تشریف لائے ہیں اور خالصتاً اور خصوصاً جو کام کر رہے ہیں وہ فلڈ ریلیف کے بارے میں آپ کی جو ٹرسٹ ہے وہ کر رہی ہے۔ یہ فرما دیجئے کہ یہ جو ٹرسٹ اس وقت پاکستان کے اس وقت کا جو فلڈ ریلیف ہے اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ جناب عالی، بات یہ ہے جو آج دنیا ٹی وی کی کشش مجھے یاد آئی ہے جب میں نے آپ کے عید سے پہلے عیدی کا ایک پروگرام دیکھا جی، تو میرا دل چاہا کہ میں اس میں بھرپور حصہ لوں۔ تو اس سے پہلے الحمدللہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے جب سیلاب شروع ہوا، اس وقت میں پاکستان میں تھا، تو میں نے اپنے پرسنل اس سے بھی حصہ بہت سارا ڈالا میں نے، لیکن میری تسلی نہیں ہوئی۔ پھر ہم نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اس ٹرسٹ کو، جو اگرچہ ایجوکیشنل ہے لیکن اس کو پیش نظر رکھ کر ہم ریلیف کام میں خود حصہ لیں گے۔ اس وقت 4 سدہ میں ایک فیلڈ ہاسپٹل اور اس کے ساتھ سیر افطاری کا 1000 سے زائد افراد کا پرماننٹ انتظام، اور اس کے ساتھ ہر 10ویں دن اس علاقے کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو راشن کی تقسیم، عید گفٹس کی تقسیم، اور یہاں بکھر میں مستقل طور پر جو ہی یہ اس علاقے میں سیلاب آیا تو ہم نے وہاں بھی لنگر کا ایک بہت بڑا نظام بنایا، اور سیر افطاری میں 1000 سے زیادہ افراد کو وہاں فیڈ کیا۔ اور یہاں پنجاب میں کوٹ ادو کے قریب دائرہ دین پناہ، جو بہت بڑا، بلکہ میں کہتا ہوں میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، گیا ہوں، ملا ہوں لوگوں سے، ورس افیکٹڈ ایریا تھا، وہاں ہم نے باضابطہ کینیڈا سے ایئر کنڈیشن فیلڈ ہاسپٹل منگوایا، وہاں سے کینیڈین ڈاکٹرز کی ٹیم منگوائی، اور وہیں سے ہم نے پانی کی ریفائننگ کا سسٹم قائم کیا، جس میں آج بھی 70,000 لیٹر سے زیادہ پانی ریفائن کر کے اس علاقے پوری تحصیل میں سپلائی کیا جا رہا ہے۔ اور وہاں بھی ہم نے رجسٹریشن کی لوگوں کی، نہ صرف ہم نے وہاں بلا کر لوگوں کو افطاری اور شہری کروائی، بلکہ لوگوں کو رجسٹر کر کے ان کے جہاں جہاں کیمپ لگے ہوئے تھے وہاں تک شہری بھی اور افطاری بھی پہنچوائی۔ چوک اعظم میں اسی طرح ہم نے لنگر کیمپ قائم کیا، پھر راجن پور کے اندر فیلڈ ہاسپٹل قائم کیا اور وہاں ڈسٹریبیوشن کی، اور پھر اس کے بعد سکھر میں فیلڈ ہاسپٹل پلس واٹر پمپ۔ یہ فیلڈ ہاسپٹل ڈونیشنز ہیں؟ جی ہاں، یہ چونکہ ہمارا ایک جو پیرل چیریٹی سسٹم ہے اس کا نام اسلامک ہیلپ ہے، تو اس کے ذریعے سے یہ ہم نے قائم کیا، شکارپور میں ابھی قائم کیا ہے۔ تو اسی طرح مختلف میڈیا کے حوالے سے جو اپیلیں ہوتی رہیں اس میں ہم نے بھرپور حصہ لیا، اور کل انشاءاللہ العزیز جو مظفر گڑھ کے علاقے میں عیدی گفٹ تقسیم ہو رہے ہیں اس میں ہم نے تقریباً 15 ٹرک پیش کیے ماشاءاللہ۔ اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے وہ تمام لوگ، ہم خود بھی اور جو بھی ٹیمیں، تنظیمیں، ادارے، آستانے، میڈیا، کوئی بھی چینل جو اس طرح کا کام کرے، ہم اس کے ساتھ پوری طرح کوارڈینیشن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے پیچھے جذبہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں ایک جائنٹ ایفرٹ کی ضرورت ہے، اگرچہ یہ کام حکومتوں کو کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر میں پنجاب گورنمنٹ کو آفر کرتا ہوں کہ مجھے ایک تحصیل دے دیں آپ، میں اس کو ریہیبلیٹیشن کے پروسیس سے گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ میری آج ہی بات ہوئی، میں کل ہی پہنچا تھا، آج میں نے پھر بات کی ہے، تو وہاں مسجدوں کی تعمیر کے لیے اب آپ بالکل تیار بیٹھے ہیں، اور چونکہ یہ دیہاتی علاقے ہیں، 20-20، 15-15، 50-50 گھر ہیں، تو ہم ہر ایریے کے اندر 10 سے لے کر 20 تک ایسے پروجیکٹ قائم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میری یہاں ایسٹیمیشن ہو چکی ہے کہ ایک گھر میں کتنا خرچ آ سکتا ہے، تو ہم ہر اس کام میں جو ان ہمارے مظلوم بھائیوں کے حق میں ہو سکتا ہے۔ مثلا میری نظر میں ابھی جب میں 1 ہفتہ پہلے عمرہ پر جانے سے پہلے وہاں کوٹدو کے علاقے میں گیا تو سڑک کے دونوں طرف صرف اینٹوں کے ڈھیر مجھے نظر آیا، کوئی گھر نظر نہیں آیا، اور یہ تمام علاقے خواتین باحجاب رہتی ہیں،
تو میں نے وہ خواتین دیکھی جنہوں نے کبھی گھر کی دہلیز سے قدم باہر نہیں رکھا تھا، آج وہ کھلے آسمان کے نیچے سڑکوں پہ پڑے. اور جب میں وہاں راشن تقسیم کر رہا تھا ایک جگہ پہ، تو 2 بوڑھے آدمیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لائن میں لگے ہوئے تھے، کہنے لگے کبھی ہم بھی لوگوں کو دیا کرتے تھے اور کبھی ہم بھی لوگوں کو سحریوں افطاریوں پہ بلایا کرتے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جس نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا ہے. اور یہ ابھی جو میں آیا ہوں، سچی بات میں بتاؤں آپ کو، دنیا ٹی وی کی یہ جو کال تھی اس پر میں نے لبیک کہا، اور آپ کے اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کر میں یہ بات حکومت پاکستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور تمام میڈیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم ایک جائنٹ وینچر کرتے ہیں. جو جہاں کام کر رہا ہے، اب اس کے بعد ہمیں ایک ریہیبلیٹیشن کے جو پروسیس سے گزرنا ہے وہ بھی شروع کرنا ہے، اس کے اندر ہم نے جانا ہے. تو میں انشاءاللہ العزیز آج چونکہ آخری سحری ہے، اللہ کو حاضر و ناظر کر کے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے، چونکہ میرا تعلق ایک خانقاہ سے ہے، لوگ میری بات سنتے ہیں، بے شک لوگ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں. ہم نے ارتھ کوئک میں 35 کروڑ روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیا، تو لوگوں نے ہمیں دیا. کیوں دیا؟ کہ وہ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہیں. اور یہی بات میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آستانہ نشین، ہمارے سجادہ نشین، ان کو اکٹھا ہونے کی اگر ضرورت نہیں بھی محسوس ہوتی تو آج میدان میں آ جائیں. بے شک. اب جی آپ کی بات کو میں آپ کی اس بات سے اس بات کی میں جرت کر رہا ہوں آپ کو کہنے کے لیے کہ آپ نے ابھی بریک میں کہا کہ میں نے تعلیم حاصل کر کے، تاریخ پڑھ کے میں اس سارے سلسلے میں آیا. ظاہر ہے اپنے شعور کے ساتھ آپ آئے اور اس شعور کے ساتھ ہی کر رہے ہیں. یہ جو سارا معاملہ ہے خانقاہوں کا، میں یہ ہمیشہ سے سوچتا ہوں ہمارے مدارس کا، ہم نے مجھے لگتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ان انسٹیٹیوشنز کو نا ختم کیا ہے. مثال کے طور پہ ابھی بھی جب ہم یہ آپ بات فرما رہے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن کی طرف ہم جائیں گے، تو یہ کوئی پلان ہمیں چارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. ان لائک گورنمنٹ، حکومت یہ کبھی بھی نہیں کرے گی کہ ہم مچھلیاں دینا نہ ان کو شروع کریں، ہم ان کو مچھلیاں پکڑنی سکھائیں. یہ وہ جو پلان ہے کہ مچھلی پکڑنی کیسے ہم سکھائیں گے، وہ پلانٹ لکھانا بالکل بابرکت ہے، کھانا پہنچانا بالکل بابرکت ہے، لیکن ہم نے ان کو سکھایا نہیں ہے. وہ آپ کے چلے جانے کے بعد یہ کیمپس چلے جائیں گے یہاں سے، یہ جب 6 مہینے سال میں چلے جائیں گے، پھر یہ لوگ سکیئر 1 سے 01 سے پھر شروع کر دیں گے. پاکستان جو ہے وہ ابھی اپنے ہجرت کے زمانے سے نہیں باہر نکل رہا. ہر 40-50 سال بعد ہمارا ایک ہجرت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. میں صرف یہ درخواست کر رہا ہوں کہ کچھ ایسا پروگرام لے کر آئیے کہ ہم لوگ مچھلیاں جو ہیں وہ اپنی خود پکڑنا شروع کر دیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور یہی دعوت آپ کے بیہاف پر سب ناظرین کو بھی دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے ریٹنگ کے لحاظ سے اس وقت ٹاپ پہ جا رہا ہے اور اس کے ویورز کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو میں آپ کے بیہاف پر اور دنیا ٹی وی کے بیہاف پر یہ دعوت دیتا ہوں کہ جتنے ہمارے انٹلیکچوئلس ہیں، جتنے پروفیشنلز ہیں، آئیں. میں ان کو ہر وہ بیسک فیسلٹی دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. ہم مل بیٹھیں اور واٹ ایور بیسک فنڈنگ نیڈز آئی ول پرووائڈ، اور آئیں. ہم بالکل جائنٹ وینچر کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میرا یہ آئیڈیا ہے کہ جہاں ہم 20 گھر بھی بنائیں اور ایک مسجد بنائیں، وہاں ہم ایک سکول بھی بنائیں، اور جہاں ہم 100 گھر بنائیں وہاں ایک مسجد بھی بنائیں، ایک کالج بھی بنائیں. آلریڈی چونکہ میں الحمدللہ میرپور آزاد کشمیر میں پاکستان کے اندر اور کشمیر کے اندر سب سے بڑا لڑکیوں کا ادارہ میں نے قائم کیا ہے، اور ہماری لڑکیاں وہاں سے ایم اے کر کے نکلتی ہیں اور مختلف یونیورسٹیوں میں ان کو میں بھیجتا ہوں ایم فل کے لیے، پھر پی ایچ ڈی کے لیے. اسی طرح حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر میں نے سکول کالج قائم کر دیا ہے. ایون آپ حیران ہوں گے کہ برطانیہ کی سرزمین پر میں نے لڑکیوں کا کالج قائم کر دیا ہے، اور ہمارا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ یہاں بھی ایک ایسی یونیورسٹی جس کا آپ نے تصور دیا ہے قائم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور وہاں برطانیہ میں بھی، چونکہ میرا بہت زیادہ ٹائم وہاں گزرا ہے اور پورے یورپ میں ہم کام کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک فیسلٹی جو یہ ہے کہ جب ہم کوئی پروجیکٹ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو لوگ دیوانہ وار ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آج جو پاکستان میں فلڈ کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں، یہ ساری جنراسٹی ہے ان لوگوں کی جن کو ہم نے تیار کیا، تربیت دی، ان کو پروسیس سے گزارا کہ بھائی یہ پیری مریدی پیر کے لیے نہیں ہے، یہ خدا کے لیے ہے.
یہ پیر پرستی نہیں ہے، یہ خدا پرستی ہے. اور خدا پرستی میں نے یہی دیکھی ہے مخلوق خدا کو. حضرت سلطان بہو کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فصل لگاتے اور جب پروان چڑھ جاتی پھر لوگوں کو اکٹھا کرتے اور فرماتے بھئی یہ تمہارا حصہ لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو آج ہمیں اس قربانی کی اور ایثار کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میری آفر موجود ہے، چاہے کوئی ٹی وی چینل آگے آ جائے، چاہے کوئی میڈیا کا فرد آ جائے، چاہے کمیونٹی کا کوئی فرد آ جائے، چاہے حکومتی ادارے آگے آ جائیں، میں انشاءاللہ بیسک جو اس کی ضروریات ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہوں اور اس کے اندر بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس کے بدلے میں صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا چاہتا ہوں. کیا بات کہا، کیا خوبصورت پیر صاحب آپ نے بات کی. صاحب میں نے پہلی دفعہ ایسے ایک گدی نشین سے نشست کی ہے جس نے کہ اپنے آپ کو نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو آگے رکھا. اللہ کرے کہ یہ جو سارے ہمارے ادارے ہیں یہ اپنی ذات کی پروجیکشن سے نکل کے جو کاز ہے، جو اسپرٹ آف اسلام ہے، اس کی طرف آ جائیں. آپ بھی اس کے لیے دعا فرمائیے. یقیناً. اور میں ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں، چونکہ میڈیا بڑا رول ادا کر رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. میں تھوڑی سی جو بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں لیکن میں جو بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو الزام تراشی اس وقت ہو رہی ہے اور ہمارے سیاستدان اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اگر یہ عوام میں نہیں گئے، ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز اللہ ماشاءاللہ کچھ گئے بھی ہوں گے، یا ہمارے حکمران نہیں گئے، اتنی بڑی فوج ظفر موج وفاق میں بھی بیٹھی ہے، صوبے میں بیٹھی ہے، یہ کہیں ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. تو انہیں اپنا رویہ بدلنا چاہیے اور پاکستان کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے یہ بھی اوپر سے نیچے آئیں. یہ جب ہوٹلوں والی گاڑیاں ان کے آگے چلتی ہیں تو ان کا نشہ بڑھ جاتا ہے اور انہیں ہوش ہی نہیں رہتا کہ ہمیں یہاں بھیجنے والے کون ہیں. صحیح. تو میں یہ ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے، اور ہمارے چینلز پر جو ان کے پروگرام ہوتے ہیں، اینکرز ہمارے ان کو بٹھاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی پازیٹیوٹی ہم لے آئیں کہ کس طرح ریکنسیلیشن کا پروسیس ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک بہتر پوزیشن میں چلا جائے انشاءاللہ. یہ آپ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا، فوج ظفر موج. یہ جو ساری موجیں لگی ہوئی ہیں، ظاہر ہے یہاں پہ کوئی ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ اتنا مجھے لگتا ہے پست ہو چکا ہے کہ اب ہم اپنے نفس کی جسٹیفیکیشن کی طرف زیادہ زور لگا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے معاملات کو. تو ایک نفس پرست انسان کیا کرے گا؟ بالکل دیکھیں نا، نفس مطمئنہ تو ہے نہیں. حافظ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی دعا کا زمانہ ہے؟ یہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں یہ علمی نہیں کر رہا، یا آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی تبدیلی جو ہے کسی اور طریقے سے آئے گی؟ دیکھیں جی، دعا اپنی جگہ پر بڑی کارگر ہوتی ہے، لیکن جو ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں نا دعا والے، ان کا بھی بڑا حصہ ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ کیسے ہیں. دعا مانگنا تو بہت ایزی کام ہے، بڑی رو رو کر ہم دعائیں مانگتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ یہ جو ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، وہ اللہ بہت مہربان ہے، کسی وقت بھی کسی کی دعا کو قبول کر سکتے. بے شک. بہت شکریہ پیر صاحب، آپ سے نشست دی. خواتین حضرات، ہم چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اگلے مہمان کے ساتھ اس وقفے کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.